بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک سعودی شخص نے فلپائن کی ایک عورت سے چھپ کر شادی کی۔ وہ شخص پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی اس کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کر ایک فلپینی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا اور وراثت میں اس کو حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو اس کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے حکم دیا کہ فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کریں، تو بڑا بیٹا اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی اور اس عورت سے ملاقات ہو گئی۔ اس عورت نے اقرار کیا کہ میں وہی عورت ہوں جس کو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیل بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اس کو لے کر سعودیہ پہنچا اور سیدھا قاضی کے پاس گیا۔ قاضی کے فیصلے کے مطابق اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے تھے، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلپائن اپنی اس ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کی ماں اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہے۔ اس نے وجہ دریافت کی تو ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئیں جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنی وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا کہ بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کے اور ان کے شوہر کی آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید مالک بن ربیع فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت کر سکتا ہوں جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلح رحمی کرنا اور ان کے دوستوں سے عزت سے پیش آنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھول نہ جائیں، بلکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔